بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سیکنڈ ایئر کے تمام معزز طلباء کو اپنے اسکالرز اکیڈمی کے اس آن لائن کلاسز کے گروپ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے اس پہلے لیکچر میں ہم آج مسٹر چپس سے آغاز کریں گے اور اس کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ اپنی مسٹر چپس کی جو کتاب ہے اس کا پہلا چیپٹر اور اس کا پہلا پیج کھول لیجئے۔ ٹیکسٹ کی ریڈنگ سے سٹارٹ کریں گے جی۔ آپ سنتے جائیے، ساتھ الفاظ کے میننگ نوٹ کرتے جائیے، اور جو ایکسپلینیشنز ہوں گی ورڈز کی وہ میں آپ کو رائٹ ڈاؤن کرواؤں گا، اسے آپ جوٹ ڈاؤن کیجئے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کے لیے یہ بینیفیشل ہو سکے۔ جی ریڈنگ سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ When you are getting on in years، جب آپ عمر رسیدہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ You are getting on، present continuous tense ہے، ہو رہے ہوتے ہیں۔ But not ill، لیکن بیمار نہیں ہوتے، of course، بلا شبہ۔ You get very sleepy، آپ بہت ہی غنودگی میں چلے جاتے ہیں، at times، بعض اوقات۔ جب آپ عمر رسیدہ ہو رہے ہوتے ہیں اور بیمار نہیں ہوتے بلا شبہ، تو آپ بعض اوقات بہت ہی غنودگی میں چلے جاتے ہیں۔ اینڈ اور دی hours seem to pass، اور جو وقت ہے seem یوں لگتا ہے to pass جیسے گزرتا ہو، like lazy cattle، اس سست مویشی کی طرح، moving across a landscape، جو کہ کسی خوبصورت منظر سے گزر رہا ہو۔ نیچرلی دیکھا جاتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ چراگاہوں میں جب چرنے لگتے ہیں تو وہ بہت ہی سست روی سے چرتے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے گرد و نما کا جو نظارہ ہے اس سے خوب لطف اٹھاتے ہیں، اور ان کی جو چال ڈھال ہے وہ بہت ہی سست ہوتی ہے، چونکہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کی فوڈ ہے، جو ان کو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور وہ وہاں سیر ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور تسلی کرتے ہیں، اسی لیے ان کی جو رفتار ہے وہاں سست ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو مسٹر چپس کی زندگی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے جوں اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب اس کی زندگی بالکل اس جانور کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ اسے جب غنودگی طاری ہوتی ہے تو وہ غنودگی جو ہے اس طرح سے اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے جیسے کوئی جانور جو ہے، جو مویشی ہے، وہ اپنے خوبصورت منظر میں سے گزرتا ہے اور وہاں وہ سست ہو جاتا ہے۔ تو یعنی انسان پہ جیسے بڑھاپا طاری ہوتا ہے اسی طرح اس کا جو جسم ہے وہ ڈیکلائن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام جو فیکلٹیز ہیں، جو تمام خصوصیات ہیں وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح اس کا جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو پیشن ہے، جو جوش ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ سست ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی لائنز میں ہم نے اتنا ہی پڑھا کہ جو مسٹر چپس ہے اس کا جو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ عمر بڑھنے کی وجہ سے جو اس کا پیشن ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ It was like، یہ ایسا تھا، that for chips، کے چپس کے لیے، as the autumn term progressed، کہ جوں ہی موسم خزاں کا جو تعلیمی سال تھا وہ آگے بڑھتا، and the days shortened، اور دن چھوٹے ہو جاتے، till it was actually dark enough، کہ جب تک اندھیرا جو ہے در حقیقت اتنا زیادہ ہو جاتا to light the gas، کہ جو گیس ہے وہ جلانا پڑتی، گیس کا جو چراغ تھا اسے روشن کرنا پڑتا، بیفور کال اوور، کال اوور سے پہلے۔ خزاں کی ٹرم کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے آٹم ہوتا ہے، سپرنگ ہوتا ہے، مختلف ٹرمز ہوتی ہیں، تو جو سیشن چلتا ہے اس میں آٹم ٹرم ہے، سپرنگ ٹرم ہے، تو اس طرح سے ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ تعلیمی سال کا دورانیہ جو ہے وہ آگے پروگریس کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس کا آٹم ٹرم ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، دن چونکہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور شام جو ہے وہ دن جلدی ڈھل جاتا ہے اور اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو مصنوعی روشنیاں ہیں گھر کی، ان کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مستفید کرتا ہے۔ تو مسٹر چپس جہاں پر رہائش پذیر ہے اس وقت، شام کے وقت اسے جو ہے وہ روشنی کے لیے اپنے ہاں موجود گیس کا جو لیمپ ہے اسے جلانا پڑتا ہے، اور وہ لیمپ جو ہے وہ کال اوور کی گھنٹی سے پہلے بجاتا ہے۔ یہاں پر ایکسپلینیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے کہ یہ کال اوور کیا ہے۔ مسٹر چپس جو ہے
ब्रुक फील्ड स्कूल की अपोजिट साइड पे एक घर है मिसेस विकेट का, और वहाँ ये रिहाइश पजीर है। उस घर में बैठकर ये जो है स्कूल की जो होने वाली बजने वाली घंटियां हैं उन्हें सुनता है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। तो कॉल ओवर जो घंटी है ये दर हकीकत वो घंटी है जो कि बच्चे, बेसिकली ये जो स्कूल है ये एक बोर्डिंग स्कूल है, ब्रुकफील्ड स्कूल, और यहाँ पर जो तालिब इल्म पढ़ने के लिए आए हैं मुख्तलिफ इलाकों से इनका ताल्लुक है और यहाँ पर हॉस्टल में क़याम पजीर हैं। तो जो ये बच्चे यहाँ पर खेल कूद के मैदान में अपने हॉस्टल से निकलकर जब चले जाते हैं और वहाँ खेल कूद करने के बाद जब वापस अपने हॉस्टल की जानिब लौट कर आते हैं तो जो इनका हाउस मास्टर होता है, जो इनका निगरान होता है उस हॉस्टल का, वो वहाँ गेट के बाहर खड़ा होकर एक लिस्ट लेकर खड़ा होता है और तालिब इल्म एक कतार में वापस लौट कर आते हैं तो वो उनके नाम से उनको देखकर और उनको जो है टिक मार्क करता है कि कौन सा तालिब इल्म जो था वो हॉस्टल से आउट था और अब कौन सा तालिब इल्म जो है वो वापस हॉस्टल में इन हो चुका है और कौन से ऐसे तालिब इल्म हैं जो अभी तक हॉस्टल में इन नहीं हुए। तो ये जो कॉल ओवर की घंटी है ये तब बजाई जाती है जब उनका जो खेल का टाइम है वो ख़त्म हो जाता है और तालिब इल्मों को वापस अपने हॉस्टल में बुलाया जाता है। तो ये जो कॉल ओवर है इसकी घंटी जब स्कूल में बजती थी तो मिस्टर चिप्स जो है शाम के वक्त उसे अपने घर जो टॉर्च था या जो गैस की लाइट थी उसे वो जलाना पड़ती थी और जैसे ही ये घंटी बजती वो अपना ये काम जो है वो शुरू कर दिया करता। फॉर चिप्स के लिए सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी पुराने बहरी जहाज के कप्तान की तरह, स्टिल मयर्ड अभी भी मापा करता था टाइम वक्त को, बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट माजी के इशारात से, माजी के इशारों से जो है वो अपना वक्त जो है उसकी पैमाइश किया करता था। तो जैसे सी कैप्टन होते थे माजी में उनके पास जो टाइम था वो नहीं हुआ करता था, तो जब समंदर में वो मौजूद होते थे जहाँ पर तूफान या बारिशें या जो इस किस्म का वेदर होता था उसमें उनको टाइम मेजर करना होता था, तो वो जो सिग्नल्स थे माजी के उनसे वो खिदमात लेते थे और अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये इस वक्त जो है वो कौन से टाइम जो है वो गुजर रहा है। तो चिप्स के पास जो है इस वक्त जो वो जिंदगी बसर कर रहा है मिसेस विकेट के यहाँ, वो घड़ी के ऊपर चलने वाले वक्त पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि वो जो स्कूल के जो बेल्स हैं, जो घंटियां हैं, उन पर अपना इन्हिसार करता है और तमाम अपने जिंदगी के मामूलात जो हैं वो उसी के मुताबिक गुजारता है। एंड वेल ही माइट, एंड वेल और बहुत ही खूब अंदाज में ही माइट वो करता होगा, और वो बड़े ही खूब अंदाज में ये काम करता होगा। कौन सा काम? जो टाइम को मैयर करना है, जो सी कैप्टन की तरह अपने टाइम को मैयर करता था, यानी जो स्कूल की बेल्स हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करता था। फॉर क्योंकि ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, क्योंकि वो मिसेस विकेट के यहाँ रहता था, जस्ट अक्रॉस द रोड, जो कि सड़क के बिल्कुल पार था, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से, जो स्कूल के पार जो मिसेस विकेट का घर था वो वहाँ पर क़याम पजीर था। He had been there, वो वहाँ रह चुका था, रह रहा था, more than decades, एक अशरे से भी ज़्यादा का अरसा, डिकेड कहते हैं अशरे को, 10 साल को, ever since तब से ही, he finally gave up, जब उसने हतमी तौर पर छोड़ दिया, तर्क कर दिया, his mastership, अपनी मौलमी को, अपनी मास्टरशिप को। मास्टरशिप कहते हैं कि जो हॉस्टल है, जो बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल होता है, उसका जो निगरान होता है उसे हाउस मास्टर कहा जाता है, मास्टरशिप कहा जाता है। तो उसने जो अपना हॉस्टल की निगरानी थी उसे हतमी तौर पर जब आबाद खैराबाद कहा था, उसको छोड़ा था, तर्क किया था, उसके बाद से वहाँ जहाँ मिसेस विकेट के यहाँ वो रह रहा है उसे रहते रहते एक अशरे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब हम अगर देखें तो एनालिसिस करके देखें तो 1933 में जो है वो वफात पाया था और वफात पाने से डिकेड पहले, यानी जो उसकी लास्ट रिटायरमेंट थी वो थी 1918 में। 1918 में वो रिटायर हुआ था और 1933 में वफात पाया था। तो अब 18 से 33 साल के दरमियान जो गैप आ रहा है वो मोर देन अ डिकेड बनता है, यानी 10 साल से ज़्यादा का अरसा, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का ये जो पीरियड है ये बन जाता है।
اینڈ اٹ واز بروک فیلڈ، اور یہ بروک فیلڈ ہی تھا، فار مور دین گرین وچ ٹائم، گرین وچ ٹائم سے کہیں زیادہ، دیٹ بوتھ ہی اینڈ ہز لینڈ لیڈی، کہ یہ دونوں، یہ بھی اور اس کی مالکن بھی، کیپٹ اس وقت کو استعمال کرتے، اس وقت کے مطابق زندگی بسر کرتے. تو جی یہ گھڑی کے جو ٹائم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے، بلکہ یہ جو ہے وہ اسکول میں بجنے والے جو گھنٹے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. گرین وچ ٹائم سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو لندن ہے، لندن کا ایک برو ہے، برو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ، جیسے ہمارے ہاں پایا جاتا ہے ضلع ہوتا ہے، اسی طرح وہاں لندن میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہے، اس کو برو کہا جاتا ہے. تو وہ برو جو ہے اس کو ہم اگر دیکھیں شمالی اور اپنا نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا جو وسط آتا ہے، سینٹر آتا ہے، وہ والا علاقہ آتا ہے. تو چنانچہ وہ والا جو وہاں کا وقت ہے، اس ضلع کا وقت پورے علاقے کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو وہاں کا جو وقت ہے وہ گرین وچ ٹائم کہلایا، جی ایم ٹی کہلایا. تو وہ جو جی ایم ٹی ہے بیسیکلی وہ وہاں کا ٹائم ہے جو کہ تمام گھڑیوں پر جس کے مطابق اپنا وقت ٹھیک کیا جاتا ہے، جس کو اپنی گھڑیوں کو ہم اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں. لہٰذا وہ جو گھڑی کا ٹائم ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا، وہ اپنی زندگی یوں بسر کر رہا ہے کہ جو اسکول میں بجنے والی گھنٹیاں ہیں اسی کے مطابق اس نے اپنی زندگی کا معمول بنا رکھا ہے. Mrs. Wickett, Chips would sing out in the jerky, high-pitched voice. Chips جو ہے وہ پکارا کرتا in that jerky، اس لرزتی ہوئی، ہائی پچڈ، بہت ہی کھنکدار آواز میں، بہت تیز تیکھی آواز میں، that had still a good deal of sprightliness، جس میں ابھی تک good deal اچھا خاصا، sprightliness جوش و خروش پایا جاتا تھا. اور مسٹر چپس اپنی لرزتی ہوئی تیکھی آواز کے ساتھ، جس میں ابھی اچھا خاصا جوش و خروش موجود تھا، پکارا کرتا You must bring me a cup of tea before prep, will you؟ کیا آپ مہربانی فرما کر پریپ سے پہلے پہلے میرے لیے ایک چائے کا کپ لا دیں گی؟ کیا آپ پریپ سے پہلے آپ مجھے چائے کا ایک کپ لا دیں گی؟ تو یہ جی پریپ کیا ہے؟ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کال اوور کی بیل ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پر ایک بیل جو ہے وہ ہے پریپ کی. تو پریپ بیسیکلی جو ورڈ ہے یہ ایبریویشن ہے پریپریشن کی. پریپریشن کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا. تو جو بورڈنگ سکولز ہوتے ہیں وہاں پر جو طالب علم ہیں جو کال اوور کی گھنٹی کے بعد اپنے ہاسٹل میں واپس آ چکے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے ہاسٹل میں جو موجود کمرے ہیں وہاں پر اپنا چینج اوور کرنا ہے، اپنے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، اور اس کے بعد اپنا جو اسکول کا کام ملا ہے یا جو کوئی یاد کرنے والی جو ٹاپکس دیے گئے ہیں ٹیچرز کی طرف سے، وہ انہوں نے اپنے بگ ہال میں جانا ہے. وہاں پر ایک جو ہاؤس ماسٹر ہے وہ ان کی نگرانی کرے گا، اور تمام کے تمام طالب علم جو ہیں وہ اس بگ ہال میں جمع ہو کر اپنی وہ تیاری کریں گے. تو وہ جو تیاری کرنے کے لیے جو گھنٹی بجتی ہے، وہ جو صبح کے لیسنز ہیں ان کو ریوائز کرنے کے لیے جو بگ ہال میں انٹری ہے وہاں پر جمع ہونا ہوتا ہے طالب علموں نے. وہاں وہ گھنٹی جو بجتی ہے اس کو پریپ کہا جاتا ہے. When you are getting on in years، جب آپ عمر رسیدہ ہو رہے ہوتے ہیں، it is nice، یہ بہت ہی عمدہ ہوتا ہے، to sit بیٹھنا by the fire، آگ کے قریب، and drink a cup of tea، اور چائے کا ایک پیالہ پینا، and listen to the school bell، اور اسکول کی گھنٹی کو سننا، ساؤنڈنگ جو بجتی ہے، ڈنر کے لیے، کال اوور کے لیے، پریپ کے لیے، اینڈ لائٹس آؤٹ، اور لائٹس آؤٹ کے لیے. تو یہ جو اسکول کی گھنٹیاں ہیں جی ان کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی جو گھنٹی جس کا نام ڈنر ہے وہ ڈنر کے لیے ہے جی. وہ جو اسکول کا لنچ ہوتا ہے موسٹلی دوپہر کے وقت ہوتا ہے، جیسے ہی اسکول ٹائم آف ہوتا ہے تو اس کے بعد جو لنچ کا ٹائم ہے آلموسٹ وہ دوپہر ہوتی ہے، تو اس کو ڈنر بھی کہا جا رہا ہے اور وہ لنچ ٹائم بھی ہے. تو یہاں جو اس کی گھنٹی ہے اس کھانے کی، اس کو یہاں پر ڈنر کا نام دیا ہے. کال اوور کا میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں
کہ یہ کال اوور کی گھنٹی ہے. پھر پریپ کی گھنٹی جو ہے یہ بھی میں بتا چکا ہوں. اور لاسٹ ون جو ہے وہ لائٹس آؤٹ ہے. لائٹس آؤٹ کا مطلب ہے بتی بجھا دینا، یعنی وہ ٹائم جو کہ بستر پر لیٹنے کا ہے، اور اس کے بعد نو کنورزیشن بٹوین دا اسٹوڈنٹس، اور جو خاموشی ہے وہ مکمل طور پر ہاسٹل میں پریویل کر جاتی ہے اور تمام طالب علم جو ہیں وہ سو جاتے ہیں. چپس آلویز واؤنڈ اپ، چپس ہمیشہ ہی چابی دیا کرتا دا کلاک کو آفٹر دیٹ لاسٹ بیل، اس آخری گھنٹی کے بعد. واؤنڈ اپ چابی دینے کو کہتے ہیں. وہ جو آخری بیل بج جاتی تھی لائٹس آؤٹ کی، اس کے بعد مسٹر چپس بستر پر سونے کی تیاری کرتا ہے، اور سونے سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ اپنے کلاک کو جو ہے وہ چابی دے لیتا ہے کہ جس وقت اس نے صبح اٹھنا ہے. دین ہی پٹ دا وائر گارڈ، اور پھر وہ رکھ دیا کرتا دا وائر گارڈ، جالی جو تھی حفاظتی جالی، ان فرنٹ آف دی فائر، آگ کے سامنے، آتش دان کے سامنے. ٹرن آؤٹ دی گیس، اور جو گیس کا چراغ تھا اسے بجھا دیتا. ٹرن آؤٹ کا مطلب ہے بجھا دینا. اینڈ کیریڈ، اور لے جاتا ہمراہ، ڈیٹیکٹیو ناول، ایک جاسوسی ناول، ٹو بیڈ، بستر پر. چپس آخری گھنٹی کے بعد اپنی گھڑی کو چابی دیتا، اور پھر وہ حفاظتی جالی جو ہے وہ اس آتش دان کے سامنے لگا دیتا، اور گیس کا جو چراغ تھا اسے بجھاتا، اور اپنا جاسوسی ناول لے کر بستر پر چلا جاتا. نارملی یہ اس کی روٹینز میں ہے کہ آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ مسٹر چپس کے سونے کی روٹین کیا ہے، تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جی نارملی وہ یہی کرتا تھا کہ جی وہ آتش دان کے آگے بیٹھا رہتا تھا، اور سارا دن جب وہ اپنا وقت گزار لیتا کرسی پر بیٹھ کر، تو پھر رات کے وقت جب وہ اٹھتا تو وہ جاسوسی ناول پڑھنے کا شوقین تھا، اپنے ساتھ جاسوسی ناول لے کر اپنے بستر پر روانہ ہو جاتا. ریئرلی، شاذ و نادر، ڈڈ ہی ریڈ، بامشکل ہی وہ پڑھ پاتا، مور دین اے پیج، ایک صفحے سے زیادہ، آف اٹ، اس کا، بیفور سلیپ کیم، کہ اس سے پہلے کہ نیند آ جاتی، نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا، سوئفٹلی، تیزی کے ساتھ، اینڈ پیسفلی، اور بڑے ہی سکون کے ساتھ. بامشکل ہی اس نے مور دین اے پیج، ایک صفحے سے زیادہ ہی پڑھا ہوتا کہ نیند تیزی سے اس کے اوپر پرسکون طریقے سے طاری ہو جاتی. مور لائک اے مسٹک، کہیں صوفی سے بھی، اس صوفی سے بھی زیادہ، انٹینسیفائنگ، جو شدت اختیار کر لیتا ہے، آف پرسیپشن، اپنے وجدان کی، جو اپنے وجدان کی شدید کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. پرسیپشن کہتے ہیں جی وجدان کو، فہم کو، جو آپ کا نالج ہے، جو علم ہے، اس کی گہرائی میں اتر جانا جو ہے. وہ صوفی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے علم میں وہ جو ہے وہ مست ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، وہ گہرائی میں اتر جاتے ہیں. تو اس وقت جو ان کا طرز زندگی، جو طرز عمل ہوتا ہے، یہ اس طرز عمل سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ جو ہے یہ اسٹرانگ قسم کی فیلنگ اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے جب اسے نیند آتی ہے. دین اینی چینجفل انٹرنس، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی مختلف داخلہ ہو جائے انٹو اندر ورلڈ، کسی دوسری دنیا میں، کسی دوسری تبدیل شدہ دنیا میں داخلے سے کہیں زیادہ ایسی وجدانی کیفیت، شدید قسم کی وجدانی کیفیت جو کسی صوفی پر طاری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو جایا کرتا. جیسے صوفی جو ہیں وہ جب اپنے وجدان میں، اپنے فہم میں بہت ہی گہرائی میں سوچنے لگتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اپنے جسم کے اوپر ان کا قابو جو ہے وہ نہیں رہتا. اسی طرح مسٹر چپس جو ہے جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا تو دنیا سے جو ہے وہ اس کا کنیکشن ٹوٹ جاتا، اور وہ اچانک جو ہے وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتا. وہ دنیا کون سی ہوتی؟ وہ اس کے خوابوں کی دنیا ہوتی، جس میں وہ مختلف جو خواب ہیں وہ اپنے پاسٹ کے، وہ سارے کے سارے اس کو اس کے خیالوں میں آیا کرتے ہیں. فار، کیونکہ his days and nights were equally full of dreaming، کیونکہ جو اس کے دن تھے اور جو راتیں تھی وہ دونوں ہی equally full of dreaming، وہ دونوں ہی برابر طریقے سے خوابوں سے بھری ہوئی تھی.
مطلب یہ کہ جی رات کو بھی وہ خواب دیکھتا تھا اور دن کو جب وہ آتش دان کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوتا تو بھی اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات جو ہیں وہ دوڑتے رہتے. کبھی اسے اپنی محبوبہ کیتھرائن بریجز کے خیالات آتے, کبھی اسے مختلف اسٹوڈنٹس کے خیالات آتے, اس کو کبھی اپنے اسکول کے گزرے ہوئے لمحات یاد آنے شروع ہو جاتے. تو اس طرح سے جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو تھا وہ سوچ بچار میں گزرتا اور وہ ماضی کو یاد کرتا رہتا. He was getting on in years, وہ عمر رسیدہ ہو رہا تھا, but not ill, لیکن بیمار نہیں تھا. of course, بلا شبہ وہ بیمار نہیں تھا. indeed, بلا شبہ, as Dr. Merivale said, جیسے کہ ڈاکٹر میریویل کہا کرتا, there was really the matter with him, کہ اس کے ساتھ حقیقتاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. My dear fellow, you're fitter than I am. میرے پیارے دوست, آپ مجھ سے بھی زیادہ تندرست ہو. میریویل would say, میریویل کہا کرتا, sipping a glass of sherry. شیری جو شراب کی ایک قسم ہے, یہ شراب کا گلاس جو ہے اس کے سپ لیتے ہوئے, چسکی لیتے ہوئے کہا کرتا, when he called every fortnight, جب بھی وہ ہر 14 دن کے بعد اس کے پاس آتا, اور سو یا کچھ دن بعد, 14 یا کچھ دن بعد جب وہ اس کے ہاں آیا کرتا تو وہ اسے کہتا شراب کی چسکی لیتے کہ آپ میرے پیارے دوست, آپ مجھ سے بھی زیادہ تندرست ہو. تو جو میری ویل ہے یہ مسٹر چپس کا ایک ڈاکٹر ہے جو ہفتہ فورٹنائٹلی 14 دن بعد اس کے ہاں آتا ہے اور اس کا جو ہے وہ پورا معائنہ کرتا ہے, اور وہ اس کی جو بہتر صحت ہے اس سے بہت متاثر ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ مسٹر چپس کی صحت جو ہے اس کی اپنی صحت سے بھی بہتر ہے. You're past the age when people get the horrible diseases. You're past the age, تمہاری وہ عمر گزر گئی ہے, when people get the horrible diseases, جب لوگوں کو بڑی خوفناک بیماریاں ہو جاتی ہیں. You're one of the few lucky ones, آپ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہو, who are going to die a really natural death, جو کہ حقیقی معنوں میں فطری موت مرنے والے ہیں. That is of course if you die at all, اور بلا شبہ ایسا ہی ہے اگر آپ کی موت واقع ہوتی ہے. اور you're such a remarkable old boy, تم اتنے حیران کن بوڑھے لڑکے ہو, that one never knows, کہ جس کو خود بھی اس بات کا علم تک نہیں. یہ جی الفاظ ہیں ڈاکٹر میریویل کے, اور میریویل جو ہے وہ یہاں کہتا ہے کہ جو مسٹر چپس ہے اس میں ابھی تک کوئی کسی قسم کی ہاریبل ڈیزیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس عمر میں لوگوں کو ایسی ہاریبل ڈیزیز لگ جاتی ہیں جن میں سے کوئی بھی آج تک مسٹر چپس کو نہیں لگ پائی ہے. اور مسٹر چپس کی جو موت ہے وہ ایک فطری موت ہوگی, اسے جو ہے اس میں کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی قسم کی خوفناک بیماری میں مبتلا ہو کے وفات پائے گا. اور اسے تو اس بات پہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ مسٹر چپس کو موت بھی مسٹر چپس پر واقع ہوگی, کیونکہ وہ اتنا صحت مند ہے کہ ابھی تک اس کے مرنے کا کوئی خیال جو ہے وہ اسے نظر نہیں آتا. اور مسٹر چپس جو ہے وہ اس کو اپنے بارے میں اتنا شاندار قسم کا, اسٹرانگ قسم کا مسٹر چپس فیلو ہے کہ میریویل کہتا ہے کہ مسٹر چپس تمہیں تو اپنے بارے میں خود بھی معلوم نہیں کہ تم کتنے اسٹرانگ ہو, کتنے صحت مند ہو اور کتنے ہیلدی ہو. But when Chips had a cold, لیکن جب چپس کو سردی لگتی, اور when east wind roars, اور جب مشرقی ہوائیں جو ہیں وہ دھاڑا کرتی. رور کہتے ہیں شیر کی دھاڑ کو, تو ونڈ کہتے ہیں یہاں پر جو ہوائیں بہت تیزی سے چلتی تھیں ان کی وہ جو دھاڑ تھی وہ سنائی دیتی تھی. تو over the Finlands, دلدلی علاقوں سے. میریویل would sometimes take Mrs. Wicket aside, تو میریویل جو ہے وہ مسز وکٹ کو ایک جانب لے جاتا. aside کا مطلب ہے ایک جانب. in the lobby, کوریڈور میں, برآمدے میں. تو وہ جو میریویل تھا وہ مسز وکٹ کو ایک برآمدے کی ایک جانب لے جاتا اینڈ وسپر, اور سرگوشی کرتا, look after him, you know, آپ کو معلوم ہے, اس کی دیکھ بھال کرو. his chest, it puts a strain on his heart, یہ جو اس کی چھاتی ہے یہ اس کے دل کے اوپر بوجھ ڈالتی ہے, دباؤ ڈالتی ہے. nothing really wrong with him, اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. only anhedonia, بس صرف بڑھاپا ہے. but that's the most fatal complaint of all, لیکن یہ سب سے زیادہ مہلک جو ہے وہ شکایت ہے of all, سب میں سے. in the end, بالآخر.
اور بالآخر یہ تمام شکایات میں سب سے مہلک شکایت ہے۔ تو یہاں پر جی میں چند الفاظ کی وضاحت کروں گا اور اس کو سمرائز کرتے ہوئے اس پیراگراف کو ختم کروں گا۔ مسٹر چپس کے یہاں جب اس کو ڈاکٹر ویکلی فورٹ نائٹلی آتا تو وہ مکمل چیک اپ کرتا اور اسے کہتا کہ آپ صحت مند ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ مجھ سے بھی بہتر ہیں صحت میں، آپ کو اگر موت آئی تو نیچرل ڈیتھ ہوگی، اور مجھے لگتا ہے آپ کو موت بھی نہیں آئے گی کیونکہ آپ اتنے تندرست ہو۔ لیکن جو فن لینڈ ہے، جو مشرقی علاقہ ہے، وہاں ایک دلدل ہے، اور دلدل کے اوپر سے جب ہوا آتی ہے تو اس میں نمی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ نمی جو ہے، وہ نمی اس کی چیسٹ کے لیے جو ہے وہ بڑی ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے، نمی والی ہوا میں ٹھنڈک موجود ہوتی ہے، اور چونکہ اس کو برونکائٹس ہے تو اس کے جو پھیپھڑے ہیں اور جو اس کا سینہ ہے وہ اس ٹھنڈی ہوا سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو جو اس کی لینڈ لیڈی ہے مسز وکٹ، وہ ڈاکٹر میری ویل جو ہے وہ اس کی لینڈ لیڈی کو جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ جو مسٹر چپس ہے وہ اس کا خیال رکھا کرے، اور یہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتی رہے، کیونکہ یہ جو ہوائیں ہیں اس کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، بس اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہے اینوڈومنی۔ اینوڈومنی بڑھاپا یہاں کہا جائے گا، اس کو ہم عمر رسیدہ ہونا کہیں گے، یا ہم یہ کہہ لیں گے کہ عمر بیت چکی ہے۔ بیسیکلی اس کا کنسرن یہاں پر اینوڈومنی کا یہ ہے کہ یہ جو ہم اے ڈی اور بی سی جو ہے، یہ دو جو ورڈز ہیں ان کو ہم اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جو اے ڈی ہے یہ اینوڈومنی ہے، اور بی سی جو ہے یہ بیفور کرائسٹ ہے۔ بیفور کرائسٹ، کرائسٹ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، تو جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا وقت ہے اس کو بیفور کرائسٹ کہتے ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس سے لے کر اب تک کا جتنا وقت گزر چکا ہے اس کو کہتے ہیں اے ڈی یعنی اینو ڈومنی۔ یہ اینو ڈومنی جو ہے یہ لاطینی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ان دا ڈیز آف لارڈ۔ لارڈ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو عیسائیوں کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے اب تک کا ٹائم جو ہے وہ سارا کا سارا اے ڈی کہلاتا ہے، اسے ہم اینو ڈومنی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اینو ڈومنی ہے یہی مسٹر چپس کا معاملہ ہے، یعنی یہ جو مسٹر چپس ہیں یہ اتنے پرانے ہیں جتنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے یعنی اسی وقت مسٹر چپس پیدا ہوئے۔ از راہ مذاق کہا ہے، جو ایگزاجریشن ہے، مبالغہ آرائی ہے، وہ اس میں پائی جاتی ہے۔ میری ویل نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یعنی وہ بڑھاپا اس کی جو ہے وہ اصل بیماری ہے۔ یہاں تک جی آج ہمارا یہ لیکچر ہوا، ہم نے 3 پیراگرافز کو ڈسکس کیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی اور اس کو ہم آگے پروسیڈ کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔